السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کو کونڈوں کی نیاز کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں کونڈوں کی نیاز لگانی چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کلپ کو مکمل واچ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت ہی آسان طریقہ نیاز کا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، رجب شریف کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا، آپ دنیا سے گئے۔ رجب شریف کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا، تو ناظرین کرام یہ غلط ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا جو وصال شریف ہوا ہے وہ 15 رجب المرجب کو ہوا ہے، اس لیے کہ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ نمبر 265 پر یہ لکھا ہوا ہے آپ کے وصال کے تعلق سے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص 22 رجب المرجب کو بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نیاز و فاتح خوانی کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس دن جس ولی کا وصال ہو تو اس کے نام سے اسی دن نیاز و فاتح خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ ناظرین کرام، ویسے آپ کسی بھی دن 1 رجب سے لے کر 20 رجب تک حضرت امام جعفر صادق کے نام سے نیاز و فاتح خوانی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ رجب شریف کے مہینے میں بھی ان کے نام سے نیاز لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں کوئی سی بھی دن، کسی بھی رات آپ ان کے نام سے جو ہے نیاز و فاتح خوانی کے اہتمام کر سکتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ہمیں کس طرح سے جو ہے کونڈوں پر نیاز لگانی چاہیے۔ ناظرین کرام، بہت ہی آسان طریقہ آپ حضرات کے سامنے میں جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد، اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، تو اس کو آپ کو جو ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پھر پڑھنا ہے، یعنی اول تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ثواب بخش دیں۔ اس طرح سے آپ بخش دیں، بہت ہی شارٹ کٹ انداز میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح سے نیاز و فاتح خوانی کا اہتمام کریں گے تو آپ کی نیاز فاتحہ مانی جائے گی۔ اس طرح سے آپ بخشیں، یا اللہ ہم نے جو یہ کلام مقدس کی چند صورتیں پڑھی ہیں، پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس فاتح خوانی کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اس لیے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیں اور اب تک کے بارے میں کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی تیرے نیک بندے یا نیک بندیاں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سبھی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس فاتح خوانی کا ثواب، اب آپ بالخصوص کہہ لیں کہ بالخصوص اس فاتح خوانی کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ امام جعفر صادق کے فیضان سے مالا مال فرما، امام جعفر صادق کے صدقہ طفیل ہمارے گھر بار میں اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما۔ ہم سبھی کو حضرت امام جعفر صادق کے توسل سے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اس طرح سے آپ حضرت امام جعفر صادق کا نام لیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی آسان طریقہ آپ حضرات کے سامنے میں نے نیاز کے تعلق سے پیش کیا ہے۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے کیونکہ کچھ ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے سب صورتیں جو ہیں وہ یاد نہیں ہوتی ہیں، یعنی سورہ کافرون یاد نہیں ہوتی ہے، نہ ہی سورہ فلق یاد ہوتی ہے، نہ ہی سورہ ناس یاد ہوتی ہے۔ تو کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جن کی یہ صورت یاد نہیں ہوتی ہے، مگر قل هو اللہ احد شریف تو یاد ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی سورہ اخلاص ایسی صورت ہے کہ یقیناً 99% مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، الحمد شریف اور قل شریف۔ تو آپ حضرات چاہیں تو اس طرح سے بھی فاتح جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نیاز کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں
جس سے کہ ہم خود بھی لگا سکیں، زیادہ جو ہے وہ طویل صورتیں نہ پڑ جائیں، کوئی چھوٹی صورتیں پڑ جائیں، ایسا طریقہ ہمیں بتائیں۔ تو میں نے وہی طریقہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے جو میں نے یہ طریقہ پیش کیا ہے آپ حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ حضرات اگر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نیاز و فاتحہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ امام جعفر صادق کے نقش قدم پہ ان کے فیضان سے، ان کا تقوی، ان کا صدقہ اللہ پاک ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔